چوتھی بات جو آپ نے نیاز مند کی ذات سے متعلق جو بات عرض کی، مجھے جیسے لگ رہا تھا کہ آپ وہی بات کہنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال تمہید کے اعتبار سے، شروعات کے اعتبار سے آپ نے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ وہ یہ کہ گزشتہ دنوں میں نے حضرت حیات الحیوان امام دمیری علیہ رحمہ کے حوالے سے جو بات عرض کی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز جو ہے تحقیق کے خلاف ہے۔ مجھے اس چیز سے کوئی نہ اختلاف ہے کہ آج کے دور میں جو تجربات کا ماحول ہے اور جو سائنسی دور کہلاتا ہے، ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق میں یہ بات غلط ہو، مجھے اس سے انکار نہیں۔ جانوروں کی ایک عمومی زندگی ہے، انسانوں کی بھی عمومی زندگی ہے۔ جس عمومی زندگی میں میاں بیوی کا ملن ہوتا ہے اور بچے کی ولادت ہوتی ہے، جس کو دنیا جانتی ہے، لیکن ہم کبھی اس چیز کو کیوں نظر انداز کر جاتے کہ انسان اول جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہاں والدین کا تصور نہیں تھا لیکن مولود کا تصور بن گیا۔ اللہ کے زیر قدرت تو اس کے ہزارہا مسائل اور اس کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بغیر والد کے ان کا وجود بھی ہے اور ان کا پیغمبر ہونا بھی مسلم ہے، تو اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عمومی قانون اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی استثنائی معاملات ہوتے ہیں، خصوصی معاملات ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم عمومیت کو دیکھ کر اس خاص واقعے کا انکار کریں۔ اگر میری بات سے آپ کو ذرہ برابر بھی اتفاق نہیں ہوتا، اگر وہ غلط بھی ہوتی، کم از کم آپ اتنی بات تو کہہ سکتے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ شاید اس کو ہم جہالت کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ انڈے کو دیکھ لیجئے، انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے، اس کا وجود کب بن جاتا ہے؟ جب اس کے اوپر وہ لگی کانچیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو بھی آپ دیکھ کر جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اور جو آپ لوگوں نے جو معاملہ بنایا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ اپنے دماغ سے باہر جا نہیں سکتے۔ یہ پہلے دور کے اندر بھی ایک طبقہ تھا، وہ زنادقہ فلاسفہ، وہ عقول عشرہ کے قائل تھے، وہ 10 عقلوں کے قائل تھے۔ پہلی عقل نے دوسری عقل کو پیدا کیا، پھر اس نے اس کو، پھر اس نے اس کو، پھر اس نے اس کو، یہاں تک یہ 10 عقلیں ہو گئی، اور وہ عقل کے بارے میں یہی تصور رکھتے تھے یہی خدا ہے۔ آج اس کی تعبیرات بدل چکی ہے، لیکن آج کے دور میں اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو اپنی جگہ یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اس عقل کی دنیا سے باہر نکل نہیں سکتے اور وہ کائنات کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب عقل جو ہے انسان کو علوم کے بارے میں یہ ایک واسطہ ہے، لیکن یہ کامل واسطہ و راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے 5 اور حواس کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر وحی کی ضرورت ہے، جس سے جا کر عقل جو ہے اپنے وجود میں کامل بن جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو جوڑ کر۔ اور وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا تعلق قدرت باری تعالیٰ کے تصرفات اور مظاہر کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے عمومی قانون کا انکار کیا ہے، لہٰذا آپ عمومی قانون کو اپنی جگہ رکھ لیجئے، جس کا کوئی انکار نہ کر سکتا ہے نہ ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے نادر واقعہ رونما ہوا، کوئی معجزاتی انداز کے اندر کوئی معاملہ رونما ہوا، اس کو ہم نکار بھی نہیں سکتے۔ نکارنے سے کیا ہوگا؟ آئندہ زمانے میں اس کی تحقیق بن جائے، پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رہی بات ہمارے، ہم تو اس کو قدرت باری تعالیٰ کے زیر اثر تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے عمومی ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے، صحیح سلامت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا جسم کا ہر عضو صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ بچہ پیدا، اس کے سر 2 ہیں، اس کے 2 ہاتھوں کے بجائے 4 ہاتھ ہیں، 5 انگلی کے بجائے 6 انگلیاں، 7 انگلیاں ہیں۔ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اب اس چیز کو دیکھ کر جو ہے نا اللہ کی قدرت کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں نا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہوا ہے۔ امام دمیری علیہ رحمہ نے جس زاویے سے جو بات عرض کی ہے، کم از کم اس زاویے میں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ نہیں بھائی ہم نے امام دمیری کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ لوگ اعتراض کرنے والے اللہ کی ذات کو محدود سمجھتے ہیں، اللہ کی قدرت کو محدود سمجھتے ہیں، یا تو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
یہ وہی دہری لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دہری عقیدتاً ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ مانتے ہی نہیں اللہ ہے، اور کچھ لوگ عملاً دہری ہیں، اور ہمارے اس پر جو اعتراض کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ عملاً دہری ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے بڑے بڑے جامعات میں پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، یہاں تو کچھ دو چند لوگ نہیں ہیں نا جن کو فرسٹریشن نے پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے بڑے ذمہ داران کے ساتھ اس حوالے سے بات کی، تو درجہ امکانات میں ان لوگوں نے اس کو صحیح مانا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں الگ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو مثال میں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن عملاً یہ ممکن ہے، اللہ کی قدرت کی زیر تصور بھی ممکن ہے۔ آپ بھی اس قسم کا ذہن بنا لیجئے، آپ بھی وہ پڑھائی پڑھ لیجئے کہ جس میں آپ کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی کرشمہ سازی سمجھ میں آ جائے، اور وہ پڑھنا جس سے آپ کا ذہن اور بھی تنگ ہوتا چلا جائے، اور آپ اپنے ذہن کی سرحدوں کو اتنا تنگ کریں گے کہ وقت ہو کہ آپ اپنے وجود کے بارے میں شک میں پڑ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے اس عقل کا اور اس دماغ کا کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کیا جائے، ان سے ممکن ہے تو بہتر، ورنہ جو ہے الحمدللہ ہم بھی جو ہے اس چیز کو کسی درجے میں مؤثر طریقے سے علاج دے سکتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے میں آپ سے بھی عرض کروں گا، اس سے پہلے بھی بہت ذمہ دار لوگوں نے مجھے فون کیا اسی حوالے سے، اور ان کا میڈیا میں ایک بڑا نام ہے، یہاں پوری ویلی میں ان کو بہت زیادہ لوگ جاننے والے اور پہچاننے والے ہیں، لیکن الحمدللہ پہلی بات میں انہوں نے بہت کی زبان درازی شروع کر دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کچھ پڑھ لکھے ہیں، سامنے والا نہیں جانتا ہے، لیکن بعد میں ان کو اپنی ہر کہی ہوئی بات پر ندامت اور پشیمانی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی ان کو فون کاٹنا پڑا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب انہوں نے پھر وقت دیا بات سننے کا اور بات سنانے کا، تب جا کے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے۔ ہمیں کسی بھی بات کا دعویٰ نہیں ہے، ہم سراپا خطاوار اور قصوروار ہے، ہم عاجز اور بے بس ہے، پر ہمارا اللہ عاجز اور بے بس نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔